ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ اعظم شانہ اتم برہانہ خالق کل مالک کل حقیقی پالنہار ارحم الراحمین رب کی لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات بزم زینت کائنات تاجدار رسول فخر رسول حامی بے کساں سید سربراں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد خادم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے عقیدتوں محبتوں کے ساتھ پیش کرنے کے بعد کریم رب کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ سب مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سب حضرات کو اس عظمت برکت والے دن اپنے گھر میں آ کر اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم مثال ہے. جو تنگ ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں. جو تنگ ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں. علی سے پوچھ کتنا عظیم تھا صدیق. عظمت والے ان عظمت والوں کی قدر کو جانتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے رب نے کتنا بلند عظمت اور مرتبہ عطا فرمایا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. کہتے ہیں کہ ہم کسی سفر میں جا رہے تھے کہ میرے چلنے کا انداز تھوڑا تیز ہوا اور میں تیز تیز چلتے ہوئے ابو بکر صدیق کے آگے ہو گیا. اب انداز یہ تھا کہ ابو بکر میرے پیچھے چل رہا ہے اور میں ابو بکر کے آگے آگے چل رہا ہوں. کہتے ہیں چلتے چلتے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجھ پر نظر پڑی کہ میں ابو بکر کے آگے چل رہا ہوں اور ابو بکر پیچھے چل رہا ہے.
تو میرے حضور نے مجھے آواز دی، فرمایا ابو درداء تو کیوں اس سے آگے چل رہا ہے جس کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں تجھ سے افضل بنایا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا نہ تو سورج کسی ایسے بندے کے اوپر طلوع ہوا ہے اور نہ غروب ہوا ہے جو نبیوں کے بعد صدیق اکبر سے افضل ہو۔ فرمایا کہ صدیق نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے، اللہ نے صدیق کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور اسی پر جمہور علماء کا اجماع ہے کہ سب سے افضل حضور کی امت میں سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ شدت کی پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی اتنی جلدی پیاس کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی مصطفیٰ کی ذات پہ پڑا ہوا درود بندے کے گناہوں کو ختم کرتا ہے، آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی عظمت ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اکثر اپنے صحابہ کو فرماتے تھے کہ میرے صدیق کو بھول نہ جانا۔ صدیق وہ ہے کہ جب دنیا میرا انکار کر رہی تھی، مجھے ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، صدیق وہ تھا کہ جس نے میرا اقرار کیا۔ فرمایا کہ میں نے جس کسی کے سامنے بھی اسلام رکھا، اسلام کی دعوت کے لیے میں نے کہا، جس کسی کو بھی میں نے اسلام کی دعوت دی، کلمے کا کہا کہ کلمہ پڑھو، اسلام قبول کرو، مجھے اللہ کا رسول مانو، فرمایا کہ ہر بندے نے کسی نے معجزہ مانگا، کسی نے دلیل مانگی، کسی نے کوئی بات کی، کسی نے کوئی بات کی، فرمایا کہ میرا صدیق ہے کہ جب میں نے اس کے سامنے اسلام کو رکھا تو صدیق نے کسی چیز کو بھی نہیں مانا، کوئی چیز بھی نہیں مانگی، نہ معجزہ مانگا، نہ کوئی دلیل مانگی، نہ کوئی ادھر ادھر کی بات کی۔ میں نے صدیق کو جب کلمہ پڑھایا تو بغیر کسی بات کے صدیق نے کلمہ پڑھا، بغیر کسی بات کے اللہ کو مانا، بغیر کسی بات کے مجھے رسول مانا، بغیر کسی دلیل اور معجزے کے دین اسلام کو قبول کیا۔ تو آپ اکثر فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ صدیق کو بھول نہ جانا، صدیق وہ ہے کہ جب لوگ انکار کر رہے تھے تو صدیق نے اس وقت میرا ساتھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب لوگوں کو اپنی اپنی فکر پڑی تھی تو اس وقت صدیق نے مال و جان کے ساتھ میری مدد کی، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی روئے زمین پر ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس نے میرے اوپر احسان کیا ہو اور میں نے ان کے احسان کا بدلہ نہ چکایا ہو۔ جس کسی نے بھی میرے ساتھ احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، لیکن صدیق کے اتنے میرے اوپر احسان ہیں کہ قیامت والے دن میرا رب خود صدیق کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عمل میں اخلاص بڑا تھا، حضور سے محبت بڑی تھی، رب کا خوف بڑا تھا، تقویٰ بہت تھا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ صدیق اکبر نے پانی مانگا، جناب حضرت ابوبکر صدیق کو جب پانی پیش کیا گیا تو اس پانی میں تھوڑا سا شہد ملا ہوا تھا، تھوڑا سا شہد پانی میں ملا ہوا تھا، جناب صدیق اکبر کو وہ پانی دیا گیا۔ اب آپ نے
اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. تجھے اور مجھے جو اسلام کی دولت ملی ہے ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑی. کسی نے اپنا گھر نہیں چھوڑا، کسی نے اولاد کو نہیں چھوڑا، کسی کا سامنا میدان جنگ میں اس کے باپ کے ساتھ نہیں ہوا، کسی کا سامنا میدان جنگ میں اس کے بھائی کے ساتھ نہیں ہوا، کسی نے وطن نہیں چھوڑا، کسی نے اولاد نہیں چھوڑی، کسی نے ماں باپ نہیں چھوڑے، کسی نے اپنے گھر کا سارا مال قربان نہیں کیا. لیکن حضور کے صحابہ نے یہ ساری قربانیاں دی. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ ڈال دیا. جب حضور نے اعلان فرمایا نا کہ اسلام کو، دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، تو صدیق اکبر نے اپنا پورا گھر صاف کر کے سب کا سب حضور کے قدموں پر رکھ دیا. سرکار نے پوچھا صدیق سے کہ صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کی آقا گھر میں رب کو بھی چھوڑ کے آیا ہوں، رب کے رسول کو بھی چھوڑ کے آیا ہوں، باقی جو کچھ بھی ہے حضور آپ کی بارگاہ میں نے حاضر کر دیا. سارا کچھ اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی. اب ان کا بنتا تھا کہ اگر پانی میں تھوڑا سا شہد ان کو ملا کر دے دیا گیا تو وہ پی لیتے. جب پانی مانگا تو پانی دیا گیا، تھوڑا سا شہد بھی اس پانی میں ملا ہوا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب پینے لگے جیسے ہی منہ سے لگایا پیچھے ہٹا لیا، رونے لگ گئے. اور اس قدر روئے. حضرت زید فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کے رونے کو دیکھ کر جتنے بھی حضور کے صحابہ بیٹھے تھے سارے کے سارے رونے لگ گئے. ان میں ایک عقیدت تھی، درد تھا، دین کی محبت تھی، احساس تھا. صدیق اکبر کو جب روتا ہوا دیکھا تو سب رونے لگے، حتیٰ کہ ہچکیاں بند گئیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضور پانی مانگا تھا، پانی دے دیا، اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا اپنے حبیب کو آپ فرما رہے ہیں کہ دور ہو جا، کسی کو فرما رہے تھے کہ دور ہو جا. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز بھی نظر نہیں آئی کہ جس کو حضور فرما رہے ہیں دور ہو جا. میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آقا مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس کو دور کیا جا رہا ہے، حضور کس کو دور فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو غیب کی خبر دے. نبی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کو اللہ ساری کائنات کی خبریں عطا فرماتا ہے. ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے؟ ہمیں کس نے کہا کہ دین اسلام ہے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ جنت ہے؟ کس نے بتایا کہ دوزخ ہے؟ جب ہم حضور کے دن بتانے سے، جب ہم نے رب کو بھی مانا ہے، قرآن کو بھی مانا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا. ہمیں کیسے پتا چلا کہ ہمارا رب ایک ہے؟ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا. ہمیں کیسے پتا چلا کہ رب نے جنت بنائی ہے؟ حضور نے فرمایا. دوزخ بنائی ہے؟ حضور نے فرمایا. ہم نے مرنا ہے، پھر قیامت ہونی ہے، پھر اٹھنا ہے، کوئی صراط سے گزرنا ہے، حساب و کتاب ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوگی. یہ تمام چیزیں ہیں جن کے اوپر مسلمان کا ایمان رکھنا ضروری ہے، اور ہم یہ سب چیزوں کو مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے حبیب نے فرمایا ہے کہ یار یہ ساری چیزیں ہیں، اور ہم نے حضور کے کہنے سے تمام چیزوں کو مان لیا. تو نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حضور مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس کو دور کر رہے ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا صبر کر آئی تھی، جتنی بھی وہ بننا چاہتی تھی، سبرنا چاہتی تھی، صبر کر میرے سامنے آئی تو میں نے اس دنیا کو دور کر دیا. ہم اس نبی کے امتی ہیں
کہ جس کے سامنے دنیا من سمجھ کے آئی، لیکن میرے حبیب نے دنیا کو دور کر دیا، تو اس نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب آپ نے تو مجھے دور کر دیا ہے، لیکن آپ کی امت جو ہے میرے فتنے سے نہیں بچ سکے گی، آپ کی امت میرے فتنے سے نہیں بچ سکے گی، آپ نے تو مجھے دور کر دیا۔ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جس نے دنیا کو دور کیا، اور ہماری صورتحال کیا ہے، ہمیں دنیا کے سوچ و وچار کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں، ہمیں فکر ہے تو اپنے گھر بنانے کی، اور گھر بنا کر پھر ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یاد رکھیں، اگر کسی غریب کا حق مارا ہو، کسی بھائی کا حق مارا ہو، کسی بہن کا حق مارا ہو، اور مکان بنوا کر پھر اوپر ھذا من فضل ربی لکھنے سے رب کا فضل نہیں ملتا، اللہ کی رحمت نہیں ملتی۔ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اس گھر کے اوپر ہوتی ہے جس میں کسی حقدار کے حق کو نہ مارا گیا، بلکہ اگر حقدار کا حق مار کر گھر بنا لیا، بہن کا حصہ مار لیا، بھائی کا حصہ مار لیا، پھر گھر بنا کر اوپر لکھ دیا کہ ھذا من فضل ربی، اللہ کا فضل نہیں ملتا۔ اللہ کا فضل اسی صورت میں ہوتا ہے جب ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا جائے، پھر اللہ فضل و کرم فرماتا ہے۔ فرمایا کہ ہم اس نبی کی امت ہی ہیں جس نبی نے دنیا کو دور کیا، اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم مسجد میں جب آتے ہیں، ماشاءاللہ آپ حضرات رہ بیٹھے ہیں، اللہ سب کو اس عظمت والے دن آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم مسجد میں آ کر لوگوں کے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی مسجد سے دور جاتے ہیں لوگوں کے پاؤں کھینچنے شروع کرتے ہیں۔ مسجد میں آ کر ہماری تسبیح ہوتی ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ذکر و اذکار ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی مسجد سے باہر قدم نکلتا ہے تو ہماری زبان پہ گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گھر میں نہ بچوں کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو مسجد میں سبحان اللہ کہہ رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، حضور کی ذات کا درود پڑھ رہا تھا، مسجد میں تو قرآن پڑھ رہا تھا، جیسے تو نے مسجد سے باہر قدم نکالا تیری زبان کے اوپر گالی آ گئی۔ کیا صرف مسجد کی حدود میں ہم مسلمان ہیں؟ کلمے کا صرف جو مسجد میں اثر ہے، ہماری ساری زندگی جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف گزارنی چاہیے ہمیں۔ اور پھر صورتحال کیا ہے کہ 7 دن کے بعد جمعہ آتا ہے، مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ 7 دن کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ بھی پوری نہیں پڑھتے، 2 فرض پڑھ کے سب چلے جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارے اوپر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کی، 5 مرتبہ حکم ہے کہ میرے بندے کو نے نماز پڑھنی ہے، فجر بھی پڑھنی ہے، ظہر بھی پڑھنی ہے، عصر بھی پڑھنی ہے، مغرب بھی، عشاء بھی۔ تو اگر اللہ کو مانتا ہے تو تیرے لیے ضروری ہے کہ تو نے یہ 5 فرض ادا کرنے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دن میں 5 نمازیں پڑھتے، لیکن ہمیں جمعے کے دن میں توفیق ہوتی ہے مسجد میں آنے کی، اور پھر کتنے ظلم کی بات ہے، جمعے والے دن بھی پوری نماز پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ بس جیسے ہی سلام پھرا، مولوی صاحب دوسری طرف سلام بھی پورا نہیں پھیرتے کہ ہم مسجد سے باہر ہوتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ چلو اللہ نے تجھے توفیق دی کہ ہفتے کے بعد تو رب کے گھر میں آ گیا، تجھے تو چاہیے تھا کہ آج وہ پوری نماز پڑھتا، اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا، دعا مانگتا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا، اپنے رب سے معافی مانگتا۔ ہو سکتا تھا کہ اللہ تجھے دن میں 5 وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا، تیرا نصیب جاگ اٹھتا تو اپنے گناہوں سے نفرت کرنے لگتا۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی سجدہ ایسا ہو کہ تجھے نمازی بنا دیتا، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ابھی سلام بھی نہیں پھرتا کہ مسجد سے باہر۔ تو ہم اس نبی کے امتی ہیں
کہ جس نبی کے سامنے دنیا بان سور کر آئی، سج کر آئی، اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ حضور کے سامنے دنیا آئی، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے دنیا کو ٹور فرمایا تو فرمایا کہ صدیق میں دنیا کو ٹور کر رہا ہوں۔ تو لوگوں نے صحابہ نے عرض کی جو بیٹھے تھے، انہوں نے کہا امیر المؤمنین بڑی محبت تھی صدیق اکبر سے، کیوں نہ محبت ہوتی؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا پہلا امام جو ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ حضور کے بعد مسلمانوں کا سب سے پہلا امام صدیق اکبر ہے، مسلمانوں کا سب سے پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہے۔ اور اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب علیل ہوئے، آپ کی طبیعت آپ جب علیل ہوئے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، امامت کرائے۔ ابو بکر وہ امام ہے کہ جس کا انتخاب سید الانبیاء نے کیا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم خود اپنا امام چون کے رکھتے ہیں، 4-5 بزرگ جو ہیں انہوں نے انتخاب کرنا ہوتا ہے، تو پھر ان کے انتخاب کا بھی پورے علاقے والا احترام کرتے ہیں۔ جب امام کو رکھا جاتا ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ 3-4 بزرگ جو ہے وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، تو امام سلیکٹ ہوتا ہے، اس کو رکھا جاتا ہے، تو ان بزرگوں کے فیصلے کا احترام پورا علاقہ کرتا ہے۔ تو جس کے انتخاب سید الانبیاء نے کیا ہو تو اس عظیم صدیق اکبر کا کتنا بلند مرتبہ ہوتا۔ اور پھر یاد رکھیں، چاند چمک رہا ہو تو کسی کی آواز لگانے سے چاند کی روشنی میں فرق نہیں آتا، اس لیے کہ چاند کو جو چمک ملی ہے میرے رب نے عطا فرمائی ہے۔ تو صدیق کی عظمت اور مقام جو صدیق کو ملا ہے میرے رب نے عطا کیا ہے، کسی اہل گہرے کی بات کرنے سے صدیق اکبر کے مقام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک طرف قرآن ہے اور دوسری طرف سے کوئی خبیث بندہ کھڑا ہو جائے اور باتیں کرنے لگ جائے تو کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا کبھی بھی کسی خبیث کی بات کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ کلمہ پڑھنے والا قرآن کو پڑھ کر صدیق اکبر کے ادب اور مقام کا احترام کرے گا۔ قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا اور قیامت تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام کیا جائے گا۔ ثانی اثنین یظہران فی الغار، یہ بھی صدیق کی عظمت ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ بھی صدیق کی عظمت ہے۔ صدیق کی عظمت کا گواہ جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور صدیق کی عظمت اور مقام و مرتبہ کی گواہ جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ثناخوانی کر رہے ہیں، اور وہ ثناخوانی کیا ہوتی تھی؟ وہ ثناخوانی آج کی طرح جو ثناخوانی یہ نہیں ہے، بلکہ حضور کی عظمت اور مقام اور مرتبہ بیان کیا جاتا تھا، اور پھر دشمنوں کو حضور کی طرف سے جواب دیا جاتا تھا۔ جناب حضرت حسان حضور کا مقام و مرتبہ حضور کی ثنا بیان کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سنا، حضور خوش ہوئے اور حضور نے پوچھا کہ حسان کیا تو نے میرے یار ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ حضور نے پوچھا حضرت حسان کو کہ حسان تو نے میرے یار ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ عرض کہ حضور کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی عظمت پر آپ کی شان میں لکھا ہو اور آپ کے یار کی شان میں نہ لکھا ہو؟ حضور میں نے لکھا ہے، تو فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ تیری زبان سے میں اپنے یار کا مقام و مرتبہ سنوں، میں اپنے یار کی تعریف سنوں۔ حضور کی ثنا صحابہ کی سنت ہے، میرے رب کی سنت ہے، لیکن صدیق کی تعریف سننا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا حضور رونے کی کیا بات ہے؟ پانی پیش کیا گیا، آپ پی لیں۔ فرمایا کہ میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ کہیں دنیا کے طلبگاروں میں میرا بھی نام نہ آ جائے۔ اتنا تقویٰ ہے، اتنی پرہیزگاری، جب دین اسلام کے لیے سب کچھ قربان کیا، اگر پانی میں تھوڑا سا شہد ملا ہوا پی لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ آپ نے نہیں پیا۔ فرمایا کہ جب میرے حبیب نے دنیا کو دور کیا ہے
تو صدیق پھر ایسا پانی نہیں پیے گا۔ یہ ہے وہ مقام اور مرتبہ اور یہ عظمت اسلام کے لیے سب کچھ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قربان کیا۔ پھر اللہ نے مقام یہ عطا فرمایا کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد رب تعالیٰ نے ساری کائنات میں افضل صدیق اکبر کو بنا دیا۔ اور جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تقویٰ ہے، اور تقوی کے لحاظ سے آپ نے ہر اس چیز سے پرہیز کیا کہ جس میں بندے کے ایمان کے ڈگمگانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن ہماری صورتحال تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ ہم اس دور میں بہت زیادہ پڑھے لکھے اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی سمجھدار نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، ہمیں ہر چیز کی سمجھ ہے، ہمیں اپنے گھاٹے اور نفع کا بڑا پتہ ہے، لہذا ہمیں کوئی بات نہ کرے، کوئی نصیحت نہ کرے، ہم ہر ایک کی بات سنیں گے۔ اور پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ نیٹ کا دور ہے، ہر چیز سرچ کی جاتی ہے کہ فلاں کیا کہتا ہے اسلام کے بارے میں، فلاں اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے، فلاں اسلام کے بارے میں۔ اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ طرح طرح کی باتیں سن کر پھر بندہ جو ہے وہ اسلام کی تعریف سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلام کہتے کس کو ہیں۔ حالانکہ جناب حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر رب نے نبی کو بھیجنا ہوتا تو عمر ایسا تھا کہ جس میں نبوت والے سارے وصف پائے جاتے ہیں۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے، اور اتنے سمجھدار فہم و فراست والے عقل والے کہ حضور نے فرما دیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جناب حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ تورات پڑھنے لگے تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو تورات پڑھنے سے روک دیا، فرمایا کہ جب قرآن موجود ہے تو تجھے تورات پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک کی بات سنیں گے، ہر ایک کو دیکھیں گے، پرکھیں گے، ہر ایک کی بات سنیں گے کہ کون کیا کہتا ہے، کون کیا کہتا ہے، ہمیں شوق ہے ہر چیز کو دیکھنے کا۔ پھر صورتحال کیا ہوتی ہے؟ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اللہ سلامت رکھے، ورنہ بندہ جو ہے وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کیا ضرورت ہے قرآن کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر رہنے کی؟ لیکن ہم جانتے ہیں، ہمیں شوق ہے، ہم کہتے ہیں فلاں بھی پڑھیں گے، فلاں بھی پڑھیں گے، بس فلاں کرتے ہوئے ایمان کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ جب اللہ نے کتاب ہدایت قرآن کی صورت میں ہمیں عطا فرما دی تو پھر ہمارا بنتا نہیں ہے کہ ہم قرآن سے ادھر ادھر ہوں۔ جب بھی ہدایت حاصل ہوگی اور امت نے جب بھی ترقی کی ہے، صرف اور صرف قرآن کے سب کے امت کو ترقی ملی ہے۔ ان هذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، فرمایا کہ یہی تو قرآن ہے کہ جس نے قوم کو سرداریاں عطا کی، یہی تو قرآن ہے کہ جس نے قوم کو بلند و بالا مقام تک پہنچایا۔ اور اب قوم کا حال کیا ہے؟ اب قوم قرآن کی طرف آنا پسند ہی نہیں کرتی، وہ کہتی ہے جی فلاں لوگ ترقی کر رہے ہیں لہٰذا ہم بھی فلاں کے پیچھے چلیں گے تو ترقی کریں گے، بس فلاں کے پیچھے چلتے ہیں، ترقی تو دور کی بات ہوتی ہے، ذلت کے گڑھے میں جا گرتے ہیں۔ قوم مسلم کے لیے ہدایت صرف اور صرف قرآن ہے۔ جیسے ہی یہ قوم قرآن کے ساتھ وابستہ ہوگی تو اللہ قرآن کے صدقے پھر قوم مسلم کو بلند و بالا مقام عطا فرمائے گا۔ ہماری تاریخ بڑی بڑی ہے، ہمیں ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں آگے نہیں جانا، ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور کی طرف جانا ہے، ہمیں حضور کے اصحاب کے طریقے پہ چلنا ہے، حضور کے طریقے کے اوپر چلنا ہے۔ اور جب ہم اس جگہ پر پہنچ جائیں گے تو یقین رکھیں اللہ ہر کامیابی عطا فرمائے گا، ہر فلاح عطا فرمائے گا، ہر نعمت ملے گی، ہر راحت ملے گی، ہر تمہیں سکھ ملے گا، چین کی گھڑیاں ہوگی۔ یہ تب ہوگا کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ امت چلا، ورنہ ادھر ادھر بھاگنے حضور کا فرمان ہے، فرمایا کہ جب میری قوم
اسلام کو چھوڑ دے گی تو پھر ان کی صورتحال یہ ہوگی، یہ دن بہ دن ذلت کا شکار ہوتے جائیں گے، انہیں ذلیل کیا جائے گا، انہیں رسوا کیا جائے گا، ان کی عزت نہیں ہوگی، ان کا کوئی وقار نہیں ہوگا، ان کو پوچھا گا کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس اسلام کے صدقے انہیں عزت اور عظمت ملنی تھی، جیسے جیسے یہ اسلام سے دور ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمیں وقار ملے، عزت ملے، مقام و مرتبہ ملے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ امت جو ہے وہ اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں شانیاں عطا فرمائے گا۔ ہم حضرات پڑھتے رہتے ہیں، جناب حضرت عمر پاک کا کبھی تذکرہ پڑھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تذکرہ پڑھتے ہیں، کتنے اسلام کے جرنیل ہیں، جب ہم ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو بندے کے ایمان کو تقویت ملتی ہے کہ یار ایک حضور کا غلام، اور خوف اتنا ہے کہ سارا کفر کانپتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور کا سچا اور پکا غلام تھا اور دین اسلام کا سچا اور پکا پیروکار۔ انہوں نے اسلام سے اپنا دامن چھڑایا نہیں ہے، بلکہ اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوئے تو اللہ نے یہ عزت اور عظمت عطا فرما دی۔ اور جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جو مقام ملا ہے کہ میرے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر رسولوں کے بعد ساری کائنات سے افضل ہے، ایسے نہیں ملا۔ ابو بکر نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، تجھے اور مجھے اسلام کی یہ دولت بغیر کسی قربانی کے ملی ہے، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ تجھ سے تیرے بچے نہیں چھینے گئے، تجھ سے گھر نہیں چھڑایا گیا، تجھ سے دین اسلام کے لیے وطن نہیں چھڑایا گیا، تیرا سامنا میدان جہاد میں باپ کے ساتھ نہیں ہوا، تیری تلوار کے نیچے کبھی بھی تیرا بھائی نہیں آیا، تیری تلوار کے نیچے کبھی بھی تیرا بیٹا نہیں آیا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں نے یہ ساری قربانیاں دی۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جب وہ مسلمان ہوئے تو اپنے باپ کے سامنے کہنے لگے کہ ابا فلاں جنگ کے مقام میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں کافروں کی طرف تھا اور آپ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے تھے، آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے، میں نے تلوار پیچھے ہٹا دی۔ تو جناب صدیق اکبر نے کہا کہ بیٹا یہ تیری اپنی بات ہے کہ میں تیری تلوار کے نیچے آیا، تو نے تلوار ہٹا لی، لیکن سن اگر اس وقت تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں بیٹے والا رشتہ نہ دیکھتا بلکہ مصطفیٰ کا دشمن سمجھ کر تیری گردن اتار دیتا۔ یہ عزتیں اور یہ عظمتیں اور یہ مقام اور یہ مرتبہ بھی ملا ہے اس لیے کہ اسلام کے ساتھ وفاداری ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی کا۔ حضور نے فرمایا نا کہ یہ کام کرنا ہے، تاریخ گواہ ہے، کتابیں اٹھا کے کنگال میں حضور کے کسی صحابی نے بھی حضور کے حکم کے اوپر کوئی بات نہیں کی، حضور نے فرما دیا، سب نے مان لیا، کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی کہ حضور کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ابھی ٹھہر جاتے ہیں کچھ دیر بعد کر لیں گے، نہیں، حضور کی زبان سے جو الفاظ نکلے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے فوراً قبول کیے۔ اور جناب صدیق اکبر کی جو محبت کا انداز تھا وہ نرالا تھا، آپ کی غلامی جو حضور کے ساتھ وہ لڑانی تھی کہ جیسے ہی میرے حضور نے حکم فرمایا تو سب کچھ حضور کے قدموں کے اوپر قربان کر دیا۔ اللہ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، ہمیں ایسا جذبہ چاہیے، ایسا ایمان چاہیے جیسا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے ان غلاموں کے صدقے ہمیں بھی دین اسلام کا ایسا سچا پکا رنگ نصیب فرمائے۔ یار غار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے صدقے اللہ ہمیں بھی ایسی ایمان کی چمک عطا فرمائے کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو، قبر بھی بہتر ہو اور آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری یہ چند ٹوٹی باتیں اپنی بات بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے